اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا واشفنا معه زدنا محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ حضرات کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ رمضان کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، خدا کی نزدیکی پانے کا مہینہ ہے، قربت خداوند عالم کا مہینہ ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ ہمارے میسیج جو ہے خاص کر ان بچوں کے لیے ہے جو اپنے والدین کے ساتھ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں آس پاس میں کوئی مدرسے نہیں۔ ان تک اگر یہ میسیج پہنچ جائے تو ہماری یہ چھوٹی سی نوکری ہم سمجھیں گے کہ اللہ نے قبول کر لیا، اور اس کے لیے آپ کے برابر تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اپنے بچوں کو یہ ضرور دکھائیے گا اور اپنے دوستوں میں یہ آگے ضرور بڑھائیے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ 1 سال سے یہ کوشش جاری رکھی ہے کہ بچوں تک بیسک نالج پہنچتا رہے۔ پہلے تو ہم نے اصول دین اور فروع دین بیان کیے، اس کے بعد انبیاء کے واقعات وہ چل رہے ہیں ابھی۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو پچھلے مرتبہ کچھ میسیجز ہمیں ہمارے ویب سائٹ پہ آئے تھے، یہ چینل پہ آئے تھے کہ مولانا ذرا رمضان کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا، تو میں نے خطبہ شعبانیہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ماشاءاللہ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ ہمارا لیسن نمبر 49 ہے۔ آج بھی میں تھوڑی سی گفتگو، بہت مختصر سی، ویسے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اس سلسلے میں تاکہ لوگوں کو سننے کے لیے گراں نہ گزرے۔ عزیزو، یہ رمضان کے حوالے سے 2 باتیں کہنی ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم رمضان میں عبادت کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو ہے نا توفیق دے کہ روزے رکھ سکیں اور قرآن پڑھ سکیں اور قرب خداوند تعالی اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ کائنات حکمرانوں کے زیر رہی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے جو حکمران ہے، اور سب سے بڑا حکمران تو اللہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں رہے گا۔ اور یہ خداوند عالم جو ہے نا ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو خداوند عالم کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادتوں کا کرنا ضروری ہے، اور ذہن میں یہ چیز برابر رکھیے گا کہ کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ ضرور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا دیکھنے والا ہے۔ مثال کتنی پیاری دی رسول اللہ نے کہ رات کی تاریکی میں جہاں انسان کچھ دیکھ نہیں سکتا، رات کا پردہ، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی، دیکھیے کتنے پردے، رات کا پردہ، کالا پہاڑ خود ایک پردہ، اس پہ کالا پتھر وہ الگ پردہ، پھر اس کے اوپر کالی چونٹی، انسان کہاں دیکھ سکتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو ایسا دیکھنے والا ہے کہ رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کے جو حقیر سے قدم ہے، اس کے جو نشان پڑتے ہیں اس کو بھی میں دیکھ سکتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایسی باریک سے باریک شے دیکھ سکتا ہے تو کیا ہمیں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ یہی خیال کا ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ کم سے کم رمضان میں اس کے ہو کے رہ جاؤ۔
ایک مہینہ اگر ہم اس کے ہو کے رہ گئے، تقوی اختیار کیا، ایک مہینہ زیادہ مشکل نہیں ہے، انسان کوشش کرے تو بالکل تقوی کو پا سکتا ہے۔ ایک مہینہ غلط نہ سنے، غلط نہ دیکھے، غلط نہ بولے، غلط نہ سوچے، پھر اس کے بعد عادت ہو جائے گی، پھر آسان ہو جائے گا تقوی پہ چلنے کا، پھر آسان ہو جائے گا مذہب کے اوپر چلنا۔ رمضان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے جو کسی اور کو نہیں ملی، ہمیں ملی ہے۔ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے گناہ کے دروازے بند کر دیے، شیطان کو مقید کر دیا ہے کہ شیطان قید میں ہونے کے باوجود بھی اگر تم رمضان میں اللہ کے نہیں بن سکے تو پھر عام دنوں میں زندگی بھر کیسے تم اللہ کے بن کے رہو گے؟ تو کم سے کم ایک مہینہ ہمیں اللہ کا بن کے رہنا ہے، تو خود بخود ہمیں عادت ہو جائے گی اللہ کے بن کے رہنے کی۔ تو عزیزان محترم، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ آنکھوں کا بھی ہے، روزہ کانوں کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ ذہن اور تصوروں کا بھی ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھیے گا۔ اور یہ وہ ہے جو ہر وقت ہماری خبر رکھتا ہے۔ رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ وہ ہے جو اونگ سے بھی پاک ہے، جو نیند سے بھی پاک ہے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، پروردگار تو ہر وقت خبر رکھتا ہے، کیا تجھے نیند نہیں آتی؟ تو جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایسا کرو کہ 2 ہاتھوں میں پانی کے برتن لے لو، اس میں پانی بھرو اور اس کو دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھا کے اس طریقے سے رات میں کھڑے ہو جانا۔ موسیٰ کھڑے رہے، اس کے بعد ان کو تھوڑی سی اونگ آئی، گلاس گر گئے، کہنے کے لئے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اونگ آ گئی اور گلاس گر گئے، حالانکہ سوئے نہیں تھے، اونگ آ گئی۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب تم اونگ کر 2 گلاسوں کو نہیں سنبھال سکتے تو ساری کائنات کو میں سو کر کیسے سنبھالوں گا؟ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی ذات میں نہیں ہے۔ اللہ باخبر ہے، ہر وقت ہماری خبر رکھتا ہے، تو لہٰذا کوئی گناہ خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں آئے تو بس یہ تصور رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مولا کائنات نے کیا کہا؟ عبادت ایسے کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہاری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور کر سکے، تو یہ تصور کرو خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کی عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو، اس چھوٹی سی ویڈیو کلپ کو آگے بڑھائیے گا ضرور، ہو سکتا ہے آپ کے بڑھانے کی وجہ سے کسی بچے، کسی نوجوان کو یہ بات دل کو چھو لے اور وہ ہدایت پا لے، تو انشاءاللہ ہم سب کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ پروردگار ہمیں گناہان کبیرہ و صغیرہ سے بچائے رکھنا، میرے معبود ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمیں توفیق عبادت اس رمضان کے مہینے میں عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وقت و سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔